ہم نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھ رکھا ہے کہ باتھ روم کو چھپنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مانا جاتا ہے، پھر چاہے وہ زومبیز کے اوپر بنائی گئی مووی ہو یا کسی بھی قسم کی ہارر مووی۔ باتھ روم کو ہمیشہ ایک سیف جگہ دکھایا جاتا ہے جہاں آپ ڈر کے مارے چھپتے ہو۔ لیکن کیا ہو اگر وہی سیف جگہ آپ کے گھر میں موجود سب سے خوفناک جگہ بن جائے؟ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے دوست عامر کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیں ان کی کہانی کو انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور لائٹس آف کر دیں، ساتھ ہی ہیڈ فونز یا ہینڈ فریز وغیرہ بھی لگا لیں تاکہ آپ کہانی کو فلی امیجن کر سکیں۔ میں شروع سے ہی ایک تنگ ہاؤسنگ اسکیم میں بڑا ہوا جہاں پرائیویسی ایک عیاشی تھی، بس دیواروں کے پیچھے ہمسائے ہوتے تھے۔ شکر ہے کہ میرے پاس اپنا کمرہ تھا، لیکن گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا جو نیچے کے فلور پر تھا۔ وہ چھوٹا اور گھٹن زیادہ تھا، کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی سوائے اس باتھ روم کے سٹیل کے دروازے کے جب وہ کھلا ہوتا تھا، اور روشنی کا واحد ذریعہ ایک بلب تھا جو اندر تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا سنک تھا اور ایک چھوٹا سا آئینہ بھی جو دروازے کے سامنے لگا تھا۔ تنگ ماحول کے باوجود میں نے خود کو اس کی عادت ڈال لی تھی۔ ہم کئی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن آج تک کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا سوائے اس واقعے کے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ نارملی ایک ایوریج کالج اسٹوڈنٹ کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ امتحانات اور ٹیسٹ کے دوران سو نہیں پاتے اور رات کو دیر تک جاگ کر پڑھتے ہیں۔ میں بھی ہمیشہ سے ایک ایسا ہی اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میرے سیکنڈ ایئر کے امتحانات تھے۔ میں امتحانات کے خوف سے جاگ کر پڑھ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میں نے فیصلہ کیا کہ نیچے جا کر پانی یا کافی لے آؤں تاکہ رات کو جاگ کر پڑھ سکوں اور تیاری کے لیے ایکٹیو رہ سکوں۔ نیچے والے فلور پر ہمارا کچن باتھ روم کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ جب بھی میں پانی لینے کے لیے نیچے والے فلور پر جاتا تو اکثر واش روم سے بھی فری ہو کر اوپر واپس جاتا۔ عام طور پر اس وقت باتھ روم کی لائٹ بند ہوتی تھی، کوئی بھی اتنی رات میں اسے استعمال نہیں کرتا تھا۔ واش روم کا ایریا لائٹ کے بند ہونے کی وجہ سے گھپ اندھیرے والا اور عجیب سا لگتا تھا، اسے خوف سا آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف رخ کرنے سے گھبراتا تھا، کیونکہ اس میں موجود اندھیرا مجھے بے چین کرتا تھا۔ دروازہ عام طور پر ہم کھلا ہی چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس میں ہوا آ جا سکے، کیونکہ جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہاں بہت گھٹن ہوتی تھی۔ لیکن آج رات وہ بند تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اسے بند نہیں کیا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ باتھ روم کی لائٹس جھپکنے لگیں، یعنی وہ خود بخود آن آف ہونے لگ گئیں۔ میں اس وقت ڈر تو نہیں رہا تھا، لیکن میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ نہ تو ہماری لائٹس آٹومیٹک ہیں جسے ایسے کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے دروازے میں کوئی پسٹن لگے ہوئے ہیں کہ وہ دروازہ خود بخود بند ہو جائے۔ میں اپنے گھر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، آخر میں یہی بڑا ہوا ہوں، اور جب بھی میرے والدین کہیں باہر جاتے تو میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ ان دنوں میرے والد کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں گھر پیپروں کی تیاری کر رہا تھا اور میری والدہ رشتہ داروں سے ملنے ان کے ساتھ ہی گئی ہوئی تھیں۔ ان دنوں میں گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ بس ایک خرابی ہے، شاید تاروں میں کوئی مسئلہ ہوا ہو یا بلب خراب ہو رہا ہو، لیکن اندر ہی اندر میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں گھر کی ایسی چیزوں کی مرمت کو خود ہی سنبھالتا تھا، خود ہی گھر کی وائرنگ وغیرہ بھی کر لیتا تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ تو پھر لائٹ کیوں چلی؟ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے میں نے بہت کوشش کی۔ میں دروازہ کھولا اور دیوار پر لگے ہوئے سوئچ کو دبایا۔ لائٹ فوراً سے ٹھیک ہو گئی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ بس نیند کی کمی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میں مکمل طور پر جاگ رہا تھا اور اپنے ماحول سے پوری طرح واقف تھا۔ اور پھر میری گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو گئے، لائٹس دوبارہ سے آن آف ہونے لگیں جیسے کوئی میرے ساتھ کھیل رہا ہو۔ میں اچانک سے بہت ڈر گیا تھا۔ میں وہاں سے فوراً بھاگا اور اوپر چلا گیا۔ اوپر جانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو تسلیاں دینی شروع کی کہ یہ صرف میرا ایک وہم ہی ہے۔ اپنے آپ کو پڑھائی میں الجھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اگلی صبح
جب ایک طویل دن کے بعد میں کالج سے گھر واپس آیا تو تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس وقت مکمل رات ہو جاتی تھی۔ میں ہمیشہ گھر سے باہر جاتے وقت لائٹس بند کر دیتا تھا تاکہ کبھی بھی کوئی بھی حادثہ گھر میں پیش نہ آئے۔ جب میں نے گھر کا گیٹ کھولا اور اندر قدم رکھا تو ایک عجیب سا احساس مجھ پر چھا گیا۔ کچھ غلط سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمام لائٹس بند تھی سوائے باتھ روم کی لائٹ کے۔ آج دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور لائٹ تیزی سے آن آف ہو رہی تھی۔ میرا پہلا خیال تو یہی تھا کہ میں شاید اسے کالج جاتے وقت آن ہی چھوڑ گیا ہوں گا۔ میں اسے بند کیا اور پیپرز کی تیاری کے لیے اوپر چلا گیا۔ اس واقعے کو میں نے ایک غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں رات کو جلدی سو گیا اور صبح 4 بجے پسینے سے شرابور اٹھا۔ حالانکہ یہ گرمیوں کا موسم نہیں تھا، میرا گلا خشک ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ پانی پی بھی آؤں اور اوپر بھی لے آؤں۔ گھر میں میرے قدموں کی آواز صاف گونج رہی تھی۔ میں اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک تھا اور بالکل پہلے جیسا ہی، سوائے باتھ روم کے۔ باتھ روم کا نل کا چل رہا تھا اور پانی فرش پر بہتا جا رہا تھا۔ میں فوراً اسے بند کیا اور لائٹ جلا دی۔ جب میں نے آئینے میں دیکھا تو مجھے پیچھے ایک سائے کی جھلک نظر آئی۔ میں مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے لائٹس پھر سے بند کر دیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں خود کو یقین دلایا کہ یہ بس میرا دماغ ہے جو مجھ سے کھیل رہا ہے۔ شاید میں مڈ ٹرمز کے دباؤ اور اکیلے رہنے کی وجہ سے پریشان ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں موجود ایک سوچ یہ احساس چھوڑنے کو تیار نہیں تھی کہ اس گھر میں کچھ غلط ہے، خاص طور پر باتھ روم کے ساتھ۔ میں ایسی چیزوں کا تصور کرنے لگا جو غیر معمولی تھیں۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں اس سوچ کے انکار کے لیے کوئی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں تب تک اس بارے میں سوچتا ہی رہا جب تک میں واپس اپنے بیڈ روم میں نہیں چلا گیا۔ میں کمرے میں جا کر بھی سوچتا رہا کہ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں یا اداس ہوں، یا شاید میرے دماغ میں کچھ چھپا ہوا ہے جو مجھ سے کھیل رہا ہے اور ان چیزوں کو سامنے لا رہا ہے۔ میں نے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، لیکن میں سو نہ سکا۔ میں نے بہت بھاری محسوس کیا۔ میرا سینہ زور سے دھڑک رہا تھا، میرا دماغ بہت سارے خیالات سے بھرا ہوا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے عجیب سی آوازیں سنی۔ نیچے سے کسی چیز کو ناخن سے خراشنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سانس روکی اور انتظار کیا، اور یہ آواز دوبارہ سے آئی، اس دفعہ زیادہ زور سے، جیسے کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ تیز آواز مزید تیز ہونے لگی۔ پھر اچانک کچھ گرنے کی آواز گھر میں گونجی، اور وہ تیزی سے ناخن تراشنے کی آواز شدت اختیار کرنے لگی، اور پھر دوبارہ سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن میرے پیر کانپ رہے تھے، شاید خوف سے، یا شاید میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا ہوگا اگر میں اسے دیکھ بھی لوں۔ میں نے ہمت جمع کی اور کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا فون پکڑا اور فلیش لائٹ جلائی۔ ڈر کے مارے میں نے دوسری منزل کی لائٹیں جلا دیں تاکہ نیچے والے کمرے میں جا سکوں۔ نیچے والے فلور پر موجود پردے کچن اور باتھ روم کا منظر چھپا رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں پیچھے کیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر اندھیرا جمع ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے کچن کی لائٹس آن کر دیں۔ روشنی میں میرا سایہ نظر آیا، لیکن کچھ غلط تھا۔ وہ بس میرا عکس نہیں تھا، وہ کچھ بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی اور سوچا شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے باتھ روم کی لائٹس جلانے کے لیے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کچھ محسوس کیا۔ کوئی چیز میرا ہاتھ پکڑ رہی تھی جیسے ہی میں سوئچ کو دبا رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اندر کی طرف فلیش لائٹ کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے تیز دھڑکتے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچا شاید میں بس خود کو ڈرا رہا ہوں۔ میں خود کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ خوف ابھی تک میرے دماغ میں چھایا ہوا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں بے وقوفی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا باتھ روم خالی ہے احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے باتھ روم کے اندر کی دیوار روشن کی اور پھر سوئچ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران مجھ سے غلطی سے آئینے پر فلیش لائٹ پڑ گئی کہ اچانک مجھے آئینے میں ایک شکل نظر آئی جس کی آنکھیں لال چمگادڑ جیسی تھی۔
ڈر کے مارے میرا پیر پھسلا اور میں گیلے فرش پر گر گیا۔ فرش پر گرنے کے بعد میں دوبارہ ایک سرد ہاتھ اپنے کندھوں پر محسوس کیا۔ میں خوف سے اٹھا اور شور مچاتا ہوا بھاگا۔ سیڑھیوں میں تیزی سے اوپر جاتے ہوئے میں گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گرنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے فون پر دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں فون اٹھاتے ہی گھر سے باہر بھاگا اور خوف کے مارے اپنی امی جان کو کال کی۔ امی جان کے کال نہ اٹھانے پر میں نے اسی وقت گاڑی کروائی اور اپنی امی کے پاس رشتہ داروں کی طرف چلا گیا۔ انہیں سارا واقعہ بتایا اور خوف کے مارے میں لگاتار 3 دن تک بیمار رہا۔ ہم نے اسی ہفتے وہ گھر چھوڑ دیا اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرے پیپرز کا بھی کافی نقصان ہوا۔ میں آج بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو خوف سے کانپ اٹھتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے نئے گھر بھی باتھ روم جاتے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن شکر ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔